مناظرہ چل رہا ہے, آپ اپنی بات کہتے ہیں, وہ اپنی بات کہتا ہے جج صاحب یہ ہمارے علماء کو گالیاں دیتے ہیں, یہ ہمارے علماء کو برا کہتے ہیں. ہو سکتا ہے میرے جانے کے بعد بھی صبح لوگ یہ کہیں, لیکن آپ جانتے ہو میں نے کوئی گالی نہیں دی ہے, میں نے کوئی ایسی بات نہیں کہی ہے. حالانکہ وہ ایک ٹاپک الگ ہے کہ اگر حقیقتاً نبی کا دشمن ہے, نبی کا گستاخ ہے, تو قسم خدا کی اس کو ہم نہیں بلکہ قرآن کی روشنی میں اٹھا کے دیکھو, وہ حلالی نہیں ہو سکتا ہے, تو مصطفیٰ کا گستاخ ہوگا. اور یہی نہیں بلکہ آپ ملاحظہ کیجئے, جب بات یہاں تک پہنچی تو جج مہاویر پرساد اگروال نے کہا کیوں مولانا تم ایسا کرتے ہو, ان کے مولویوں کو گالی دیتے ہو. کہا نہیں یہاں پر جمہوریت ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ کتاب ان کے مولانا اشرف علی تھانوی کی ہے, اس میں نبی کے بارے میں ایسا لکھا ہے کہ اگر بعض علوم غیبیہ کو مان بھی لیا جائے تو اس میں نبی کی کیا خاصیت ہے. ایسا علم غیب تو اللہ نے جمی حیوانات و بہائم کو دیا ہے, معاذ اللہ رب العالمین. تو کہا اس میں اتنا کہنا تھا. وہ مولوی وہابیوں کا پھر بولتا ہے کہ جج صاحب میں کہتا ہوں اس میں نبی کی کوئی توہین نہیں. حالانکہ علماء بیٹھے ہیں, پوچھئے چاہے وہ شامی ہو, چاہے اس کی شرح ہو, چاہے قاضی ایاز ہو, کوئی بھی آپ کے محدث ہو, علامہ عینی ہو, کسی کا قول اٹھا کے دیکھ لو. وہ کتابوں کی بات کرتا ہوں جو دیوبند تک میں پڑھائی جاتی ہیں, اس میں صاف لکھا ہے کہ کلام سری جہاں پر ہوگا وہاں تعبیر قبول نہیں کی جائے گی. کوئی آدمی کہہ دے بھائی میرا باپ کتا ہے, بولے تو گستاخ ہے, بولے گستاخ ہے کہ نہیں ہے, اور اس کے بعد وہ کہے نہیں بہت تیز بولتا ہے, بولنے سے میں نے تشبیہ دی ہے, یہ اس کی تعبیر نہیں مانی جائے گی. اس کا کلام صریح ہے, اس کو بے ادبی پر محمول کیا جائے گا. اتنا کہنا تھا. شیر بے اہل سنت نے اپنے ادلہ پیش کیے, براہین کا انبار لگا دیا, لیکن یاد رکھو خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. بے شک نہ ماننا تھا نہ مانا. اسی لیے میرے مرشد فرماتے تھے بیٹا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے نمازوں کے بعد تمام بارگاہوں میں حاضری میں پہلی دعا یہی کیا کرو کہ مولا اپنے اپنے حبیب کی محبت پر ایمان پر زندگی عطا فرما اور ایمان پر خاتمہ عطا فرما. اور ہم ہی نہیں بلکہ صحابہ دعا کرتے تھے جن کا ایمان پہاڑ سے مضبوط تھا, وہ دعا کرتے تھے. تو معلوم کیا ہوا دوستو, ایمان کو بچاؤ اور ایمان کے بچانے کی دعا کرو, اس لیے کہ ایمان چلا گیا. ایسی بات اس لیے کر رہا ہے جب وہ کوئی بات نہیں مانا تو آپ نے ایسی گفتگو پھر شروع کری کہ جج کے سمجھ میں آ جائے. کہا جج صاحب اگر آپ اس کا ساتھ دینے کو تیار ہو تو آپ بھی ہمارے لیے ایک قانون پاس کرو. ہم بھی ایک کتاب لکھتے ہیں جس کو اپنے طور پہ اس کا عنوان لکھیں گے. وہ کتاب کے اندر ہم لکھیں گے کہ پروردگار عالم نے جیسے ان کے مولوی اشرف علی تھانوی کو دانت دیے ہیں اس میں ان کی کیا خاصیت ہے, ایسے دانت تو اللہ نے کتے کو بھی دیے ہیں. ہم لکھیں گے اس میں کہ جیسے اللہ رب العزت نے ان کے مولوی اسماعیل دہلوی کو آنکھیں دی ہیں اس میں ان کی کیا خاصیت ہے, ایسی آنکھیں تو الو کے پاس بھی ہیں. ہم لکھیں گے اس میں کہ جیسے ان کے مولوی خلیل احمد امبیٹوی کے پاس ہاتھ ہیں اس میں ان کی کیا خاصیت ہے, ایسے ہاتھ تو بھیڑیے کے پاس بھی ہیں. اتنا کہنا تھا, بات مکمل نہ ہونے پائی تھی. وہ دیوبندی مولوی چلاتا ہے اے مولانا زبان سنبھال کے بات کرو, میرے عالم کے بارے میں ایسا بولتے ہو. ایسے ہی کہا شیر بے اہل سنت نے مہاویر پرساد اگروال سے کہا آپ نے دیکھا وہی جملے ہیں, وہی مفہوم ہے, وہی عبارت ہے, لیکن اس کا کلیجہ پھٹتا ہے, یہ چلاتا ہے ہمارے عالم کو گالی مت دو. میں پوچھنا چاہتا ہوں اے مہاویر اگروال پرساد, تمہارا قانون تمہاری دنیا کا قانون ہے لیکن ہماری شریعت کا قانون یہ ہے کہ جو گستاخ مصطفیٰ ہے اس کی سزا صرف اور صرف قتل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر کوئی گستاخی کرے علماء سے پوچھئے, اور میں نہیں کہتا, اٹھا کے دیکھیے ساری کتابوں میں یہی لکھا ہے. اگر اسلامی حکومت ہے توبہ کے بعد بھی عند اللہ توبہ ہے اس کی, لیکن اس کے بعد اس کو قتل کر دیا جائے گا. جینے کا حق نہیں ہے اگر مصطفیٰ کی بے ادبی کری ہے. اتنا کہنا تھا کہ ہمارے عالم کی توہین مت کرو. شیر بے اہل سنت مچل جاتے ہیں, فرماتے ہیں اے نابکار آج فیض آباد کے کورٹ کے اندر یہ بات ثابت ہو گئی اور دنیا میں یہ بتایا جائے گا کہ جو عبارت, جو باتیں, جو تحریر منوان میرے مصطفیٰ کے لیے تیرے عالم نے لکھی ہے تم لوگ اس کو بے ادبی نہیں مانتے ہو, گستاخی نہیں مانتے ہو, تعویلیں پیش کرتے ہو, بہانہ کرتے ہو, ایکسکیوز کرتے ہو. لیکن وہی عبارت تمہارے اشرف علی کے لیے, خلیل احمد امبیڈوی کے لیے جب بولی گئی تو تمہارا کلیجہ پھٹتا ہے. اے دیوبند کے ملا, میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں فیض آباد کی کورٹ کے اندر اس لیے فیصلہ یہاں پہ یہ ہو گیا جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کا ڈیفینس کرتا ہے, اس کا بچاؤ کرتا ہے. تجھے اپنے مولویوں سے محبت ہے تو اس لیے چلاتا ہے, لیکن ہمیں اشر فعلی جہنمی سے نہیں بلکہ ہم کو مدینے کے تاجدار سے محبت ہے. نعرہ تکبیر,
मालूम हुआ आपको? वही इबारत है, वही जुमले हैं, बाकायदा डिसीजन रखा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह आपको बाकायदा कोर्ट से बरी किया गया, बाइज्जत बरी किया। वही महावीर प्रसाद अग्रवाल, उसने बाकायदा अपने कलम से फैसला सुनाया कि ये कोई गालियां नहीं बकते हैं, बल्कि इनके नबी की अजमतों पर जब हमला होता है तो उसका डिफेंस और बचाव